سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے بہت ہی پیارے پروگرام سچی باتیں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی ابتدا کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ہی پیاری ایک روایت سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اسے مصافحہ کروں گا۔ سبحان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کے پروگرام میں بھی ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ دو بہت ہی پیارے پیارے بچے بھی شامل ہیں۔ آئیے پہلے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بھائی، آپ بتائیے کہاں سے تشریف لائے ہیں، کیا نام ہے؟ میرا نام محمد عباد ہے، میں گارڈن سے آیا ہوں۔ آپ کا نام محمد عباد ہے، ماشاءاللہ۔ گارڈن کراچی سے تشریف لے کر آئے ہیں؟ جی۔ گارڈن کے اندر سے آئے ہیں، گارڈن علاقے میں سے آئے ہیں؟ گارڈن علاقے میں سے ہیں۔ گارڈن کے اندر تو نہیں رہتے نا، جو جانور پرندے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں تو اندر تو نہیں رہتے؟ نہیں، اچھا اچھا، وہاں کون رہتا ہے گارڈن پہ کیا نام بھائی؟ ہے، گارڈن کے اندر پنجرے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، جب بچے جاتے ہیں تو وہ پنجروں کے اندر کون رہتا ہے؟ جانور رہتے ہیں۔ آپ تو پنجرے میں نہیں رہتے نا؟ نہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ میں گھر پہ رہتا ہوں۔ گھر میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ جی بھائی، آپ بتائیے کیا نام ہے، کہاں سے تشریف لائے؟ میرا نام محمد شایان ہے، میں مصطفیٰ گارڈن سے آیا ہوں۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ بڑا اہم ہے، اور اس چیز نے جس کے بارے میں آج ہم سننے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے جھگڑے کروا دیے، لڑائیاں کروا دیں، گھر خراب کر دیے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو گئے، مار کٹائی ہو گئی۔ ایسا عام ترین موضوع ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے بھی اس موضوع کو بہت توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور وہ موضوع ہے، اسے کہتے ہیں چغل خوری۔ کیا کہتے ہیں؟ چغل خوری۔ چغل خوری کیا کہتے ہیں؟ چغل خوری۔ چغل خوری کہتے ہیں۔ چغل خوری کرنے والے بچوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ چغل خوری کرنے سے آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، فساد ہو جاتا ہے، لوگوں کی آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے ایسے مسائل ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے علاقے میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بد امنی ہو جاتی ہے، اور چغل خوری کرنے والے شخص کو اللہ اس کا رسول بھی پسند نہیں کرتے اور لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ اچھا یوسف بھائی، کیا نام ہے، چغل خوری ہوتی کیا ہے؟ چغل خوری ہوتی کیا ہے؟ پیارے بچوں، آپ نے عباد بھائی کا سوال سنا، چغل خوری ہوتی کیا ہے؟ آپ نے اس کی تعریف بھی سننی ہے، ڈیفینیشن بھی سننی ہے، اور غور کرنا ہے کہ کیا ہم سے بھی کبھی چغل خوری تو نہیں ہو جاتی؟ کیا ہم بھی اس چغل خوری کی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے؟ غور سے سننا ہے۔ چغل خوری کہتے ہیں بات کہ دو آدمیوں میں جھگڑا کروانے کے لیے ایک کی بات دوسرے کو پہنچا دینا اور دوسرے کی بات پہلے کو پہنچا دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ چغل خوری کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر آپ نے اس رائٹ سائڈ والے کبوتر کی کوئی بات سنی، ٹھیک ہے، اس کبوتر سے کوئی بات سنی آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے وہ بات اس کبوتر تک پہنچا دی، دوسرے کبوتر تک۔ جی۔ کبوتر تو میں مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی جگہ پر انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کبوتر سے کوئی بات سنی اور دونوں میں آپس میں لڑائی کروانے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یار کتنی محبت ہے ان کی آپس میں، دیکھیں کسے مل کر بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کی آپس میں لڑائی کروا دی جائے تاکہ یہ کیا ہو جائیں؟ الگ ہو جائے. الگ الگ ہو جائیں. تو اب یہ دونوں کی آپس میں لڑائی کروا دی, ٹھیک ہے, اس کی بات سنی کہیں اکیلے میں اور اس کو جا کر کہہ دیا کہ بھئی جو فلاں جو تمہارے ساتھ کبوتر ہے نا وہ والا, دیکھیں وہ بھی اس طرف منہ کر رہا ہے, یہ ہماری آواز سن رہا ہوگا نا, دیکھیں شروع ہو گئی لڑنا, آپس میں لڑنا شروع ہو گیا. تو اب کوئی اگر اس طرح سے لڑائی کروا دیں گے ان کے آپس میں تو دیکھیں کیا کرنا شروع ہو جائیں گے, لڑائی کرنا شروع ہو جائیں گے. بھئی تم نے میرے بارے میں یوں کہا تھا, تم نے میرے بارے میں یوں کہا تھا. تو دیکھیں اچھے خاصے محبت میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن اب کیا شروع کر دی آپس میں؟ لڑائی کرنا شروع کر دی. پہلے تو آپس میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا, لیکن ایک کی بات سن کر دوسرے کو بتا دی اور دوسرے کی بات سن کر پہلے کو بتا دی. اسے کیا کہتے ہیں؟ چغل خوری کہتے ہیں. تو اس طرح سے ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے, اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے. بہت بری بات ہے ایک کی بات سن کر دوسرے تک پہنچا دینا تاکہ ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے. اسے چغل خوری کہتے ہیں. اور ایسے بچے بہت ہی گندے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں. آئیے پہلے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان, جو ہمارے پروگرام کا پیارے بچوں فارمیٹ بھی ہے. ہم شروع میں ایک حدیث پاک بیان کیا کرتے ہیں, پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہی پیارے انداز پر مختلف اچھائیوں کی طرف رہنمائی کی ہے اور مختلف برائیوں سے بچنے کی تلقین بھی کی ہے. آئیے آج کے حدیث پاک سنتے ہیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من کان لہو وجہان فی الدنیا کان لہو یوم القیامت لسانان من نار. یعنی دنیا میں جس کے دو چہرے ہوں گے, دنیا میں جس کے دو چہرے ہوں گے, قیامت کے دن اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی. دنیا میں جس کے دو چہرے ہوں گے, قیامت کے دن اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی. یعنی جو شخص چغل خوری کیا کرتا ہوگا, دو چہرے والا ہے نا, جی, ایک چہرہ کچھ اور ہے دوسرا چہرہ کچھ اور ہے. زید کے سامنے جاتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے, زید کے سامنے اس کی اچھائیاں کرتا ہے. جب بکر کے سامنے جاتا ہے تو زید کی برائیاں کرتا ہے, اور زید کے سامنے جاتا ہے تو بکر کی برائیاں کرتا ہے. اس کے سامنے جاتا ہے تو اس کی برائیاں کرتا ہے, اس کے سامنے جاتا ہے تو اس کی برائیاں کرتا ہے. ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس کی قیامت کے دن آگ کی دو زبانیں ہوں, اسے آگ سے عذاب دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو چغل خور ہوگا نا اس کو کتنا گناہ ملے گا. جو چغل خور ہوگا اس کے لوہے کے ناخون ہوں گے. کیا ہوں گے؟ لوہے کے ناخن. اور اس کے جسم پر اللہ تعالیٰ خارش مسلط کر دے گا, اور اس کے بعد وہ اپنے, جب خارش ہوتی ہے تو خارش کرتے ہیں نا ناخن سے, وہ تو لوہے کے ناخن ہوں گے اور وہ اپنے جسم پر کیا کریں گے؟ خارش کریں گے. جب وہ خارش کریں گے نا, جب وہ خارش کریں گے تو یہ کھال ان کی کیا ہوگی؟ پھٹ جائے گی. اور اس کے بعد گوشت ہوگا, وہ گوشت کو بھی نوچیں گے, خارش تو ختم نہیں ہوگی, وہ گوشت کو بھی نوچنا شروع کریں گے یہاں تک کہ وہ گوشت بھی ختم ہو جائے گا اور ہڈیاں رہ جائیں گی. اس کے بعد دوبارہ ان کا جسم ویسا ہی ہو جائے گا, پھر وہ کھجانا شروع کر دیں گے. اتنا سخت عذاب کس کو دیا جائے گا؟ چغل خور کو. تو اس کی بات اس کو کر دیتا ہے اور اس کی بات اس کو کر دیتا ہے. تو ایسا کرنے والا شخص بہت گناہ گار ہے, اور ایسا کرنے والے شخص کی معاشرے میں بھی کوئی عزت نہیں ہوتی. ایسا کرنے والے شخص کی سوسائٹی میں بھی کوئی عزت نہیں ہوتی. یوسف بھائی اور کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں چغل کرنے والے کو؟ چغلی کرنے والے کو تو بہت سخت نقصانات ہیں. آپ کو میں بخاری شریف کے حدیث پاک سناتا ہوں. دو قبروں کے پاس سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا, یعنی آپ کے چہرے کا کلر مبارک چینج ہو گیا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کپ کپانے لگے کہ آپ کی آستین مبارک بھی ہلنے لگی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم وہ آواز سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں سن رہے.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. شایان کیا ہو رہا تھا؟ عذاب ہو رہا تھا. ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. پیارے بچوں آپ نے بھی بہت توجہ سے سننا ہے. فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. ولا یعذبان فی کبیر، اور کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس سے بچنا بہت مشکل ہو. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے جو ایک تھا نا وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، یعنی ناپاکی کا اتنا لحاظ نہیں رکھتا تھا. اور دوسرے کے بارے میں فرمایا وہ چغل خوری کیا کرتا تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وہ جو چغل خور تھا اسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا. وہ تو چغل خوری کیا کرتا تھا، تو چغل خوری کرنے والے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ منگوائی. اب دیکھیں اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی شان عطا فرمائی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی ایک ٹہنی منگوائی، شاخ منگوائی، اور اس کو بیچ میں سے 2 حصے کر دیا. اس کو بیچ میں سے 2 حصے کر دیا. جیسے کھجور کی شاخ ہو اس کو بیچ میں سے 2 حصے کر دیا جائے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبر پر ایک کو گاڑ دیا اور دوسری قبر پر دوسری شاخ کے دوسرے حصے کو گاڑ دیا. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی تب تک ان کے عذاب میں اللہ تعالیٰ کمی فرمائے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاخ کو قبر میں لگانے کا ان قبر والوں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب میں کمی فرما رہا ہے. لیکن جو چغل خوری کرنے والے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے. جو چغل خور ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے، چغل خوری ہرگز نہیں کرنی چاہیے. تو بھائی پیارے آقا کو کیسے پتا چلا کہ قبر میں ان دونوں مردوں کو عذاب مل رہا ہے؟ ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں تو نہیں پتا چلتا ہے کون سے مردے کو عذاب مل رہا ہے. یہ بات بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے. پیارے بچوں دیکھیں یہ سوال تو ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے نا، ہم بھی قبرستان جاتے ہیں اور لیکن ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کون سی قبر میں عذاب نہیں، ثواب ہو رہا ہے. اللہ کی رحمت نازل ہو رہی، ہمیں تو نہیں معلوم ہو رہا. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا؟ اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے. جو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ دیکھ سکتے ہیں، جو ہم نہیں سن سکتے وہ سن سکتے ہیں. بھائی ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، چھت کے اوپر نہیں دیکھ سکتے، زمین کے نیچے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے. بھائی اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں نا، کہ قبر کے اندر کا تو حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، نبیوں کو اور اولیاء کرام کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ غیب کی باتیں بھی جان لیتے ہیں، اور وہ ان کی نظر وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں تک ہماری نظر نہیں پہنچ سکتی ہے. لہذا پیارے بچوں اس بخاری شریف کے حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے کہ وہ قبر کے حالات بھی جان لیتے ہیں، قبر کے اندر کیا ہے وہ بھی جان لیتے ہیں. اور یہ سارا غیب کا علم انہیں کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. انبیاء کرام کو غیب کا علم ہو، اولیاء کرام کو غیب کا علم ہو، وہ غیب کا علم کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اللہ پاک نے ان کو دیا ہے. وہ اللہ پاک کے بتائے سے ہی غیب کا علم جانتے ہیں. کہ صبح ہم قبرستان جاتے ہیں پھول وغیرہ ڈالتے ہیں تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ پھول وغیرہ ہاں بالکل ڈال سکتے ہیں. علماء کرام نے اس حدیث پاک کے تحت لکھا ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تر کھجور کی جو شاخ تھی اسے قبروں پر ڈالا تھا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر تر گھاس یا سبزہ اس کے اوپر ڈالا جائے قبر پر، وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. جو تازہ گھاس ہوتی ہے یا تازہ پھول ہوتے ہیں یا تازہ سبزہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے اسے اس کا فائدہ ملتا ہے، اسے اس کی برکت بھی ملتی ہے. تو جب آپ قبرستان جائیں اپنے والد صاحب کے ساتھ، بڑے بھائی کے ساتھ،
یا بڑوں کے ساتھ جو ہے قبرستان جانا چاہیے اور وہاں پر پھول مربع وغیرہ جو ڈالتے ہیں جی وہ ڈال سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو مردہ ہے اس کو بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں. تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پیارے پیارے بچوں، آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ہمارے الحمدللہ نگران شورا اکثر نعرہ لگایا کرتے ہیں محبتوں کے چور چغل خور، چغل خور، محبتوں کے چور چغل خور، چغل خور. بھئی جو چغل خور ہوتا ہے نا محبتوں کو کیا کر لیتا ہے؟ چرا لیتا ہے. محبتوں کو بیچ میں سے ختم کر دیتا ہے، لوگوں کی آپس میں محبت کو ختم کر دیتا ہے. چغل خوری کی کیا کیا مثالیں ہو سکتی ہیں جو بچے آپس میں چغلیاں کرتے ہیں اسکول میں، کوچنگ میں، یا گھروں میں، دعوتوں میں، مختلف پروگرامز میں. پہلے میں ایک لڑکا ہوتا ہے ہاں سلیم ہاں اور ایک ہوتا ہے بابر، دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے. اب ایک لڑکا ہے سلمان، وہ ان دونوں کیا نام ہے سلیم کی باتیں نا سن لیتا ہے، پھر بابر کو نا اس کی بری بری باتیں نا بابر کو بتاتا ہے، پھر بابر کی بری باتیں سلیم کو بتاتا ہے. اس وجہ سے نا دونوں کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. یعنی یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی تمہارے بارے میں سلیم یہ کہہ رہا تھا تم تو بڑے جو غرور کرتے ہو، لڑائیاں کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، وہ تو یار تمہارے بارے میں یوں کہہ رہا تھا. اور پیارے پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے دوستوں میں نہیں بڑے بڑے گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. جیسے ایک بچہ ہے وہ 2-3 رشتہ داروں کے ہاں پر جاتا ہے، تو ایک رشتہ دار کے ہاں جاتا ہے تو کوئی بات سن کر دوسرے رشتہ دار کے ہاں جا کر کہتا ہے خالہ وہ جو سلیم کی امی ہے نا وہ تو یوں کہہ رہی تھی آپ کے بارے میں. تو وہ جو خالہ ہوتی ہیں وہ بھی غصے میں آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اچھا تو وہ بھی تو یوں ہے. اب جا کر وہ ان کی بات پھر سلیم کی امی کو بتا دیتا ہے کہ دیکھیں خالہ وہ جو فلاں خالہ ہے نا وہ آپ کے بارے میں یوں کہہ رہی تھی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اس طرح ایک ٹیچر کی بات دوسرے ٹیچر کو، دوسرے ٹیچر کی بات پہلے ٹیچر کو بتا دینا، یہ بھی بہت غلط بات ہے. آج کل میسیجز کا، موبائل کا زمانہ ہے، ایک کے میسیج دوسرے کو پڑھا دیے، دوسرے کے میسیج پہلے کو پڑھا دیے، ایک کی وائس دوسرے کو سینڈ کر دی اور دوسرے کی وائس پہلے کو سینڈ کر دی کہ دیکھو میں ثبوت دیتا ہوں وہ تمہارے بارے میں یوں کہہ رہا تھا. پھر دوسرے کو کہنا کہ دیکھو میں ثبوت دیتا ہوں وہ تمہارے بارے میں یوں کہہ رہا تھا. کچھ لوگوں کو معاذ اللہ مزہ آتا ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. تو بہت بری بات ہے، لوگوں کے آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، محبتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. اور قیامت کے دن چغل خور کو کتے کی شکل میں لایا جائے گا. پتہ ہے حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن چغل خور کو کتے کی شکل میں لایا جائے گا. لہٰذا ہمیں چغل خوری نہیں کرنی چاہیے. یوسف بھائی، ایک لڑکا اپنے بھائی کو چوری کرتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ پھر جا کے اپنے امی ابو کو بتا دیتا ہے، تو کیا یہ بھی چغل خوری ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اچھا بچے کہتے ہیں نا چغل خوری نہیں کرو، کلاس میں کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں، بھائی چغل خوری نہیں کرو، ٹیچر کو بتا دوں گا دیکھو چغل خوری نہیں کرو. یہ چغل خوری نہیں ہے. دیکھیں ایک بھائی اگر امی ابو کو بتا رہا ہے کسی کی برائی یا ٹیچر کو بتا رہا ہے، وہ کیوں بتا رہا ہے؟ اس کی کیا نیت ہونی چاہیے؟ تاکہ یہ آئندہ کوئی برائی نہیں کرے. بھائی وہ لڑائی تو نہیں کروانا چاہ رہا نا. اگر لڑائی کروانا چاہ رہا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا وہ اسٹوڈنٹ کلاس کا یا میرا جو بھائی ہے وہ آئندہ وہ غلطی نہ کرے، وہ مسٹیک نہ کرے، وہ چوری نہ کرے، یا جو ہے وہ کسی بھی قسم کی برائی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو وہ نقصان نہ پہنچائے. ٹھیک ہے؟ اس سے بچانے کے لیے اگر کر رہے ہیں تو آپ تو اس کا فائدہ چاہ رہے ہیں نہ کہ نقصان چاہ رہے ہیں، تو اس کو چغل خوری نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پیارے پیارے بچوں، آج ہم نے چغل خوری کے بارے میں سنا. چغل خوری کتنی بری چیز ہے. چغل خوری کرنے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، چغل خوری کرنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تعالی ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ احباب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، جزاک اللہ خیرہ. شایان آپ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، بہت شکریہ بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.